محترم سامعین، خواتین و حضرات، اس سے قبل میں نے اپنی ویڈیو میں بہترین ریٹائرڈ لائف گزارنے کے چند ٹپس پیش کیے اور امید ہے آپ نے میری ویڈیو کا ملاحظہ کیا ہوگا۔ اب چند مزید ٹپس نہایت اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ تو نمبر 3 ہے اپنی ظاہری شکل کا خیال رکھیں، یعنی اپنی اپیرنس کا خیال رکھیں۔ میرے لیے یہ بہت اہم ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ جب آپ اچھے لگتے ہیں تو آپ کو خود بھی اچھا لگتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ لباس پہنتے ہیں تو کوئی خاص لباس آپ کو متاثر کن اور بہترین لگتا ہے۔ جیسا کہ ہماری عمر بڑھتی ہے، ہمیں اپنی ظاہری شکل کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ اپنی اپیرنس کو سنوارنے پہ خرچ کریں۔ آپ کے اسکن، دانت اور تمام شکل اچھی اور متاثر کن نظر آنی چاہیے۔ باقاعدگی سے اپنے ہیئر سیلون یا حجام کے پاس جائیں، ماہر امراض جلد اور دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے پرفیوم اور کریم استعمال کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور بہترین برانڈڈ کپڑے، کاسمیٹک اور پرفیوم وغیرہ پہ آزادانہ طور پر خرچ کریں اپنی گنجائش کے مطابق۔ گھومنے پھرنے کے لیے اچھی ٹرانسپورٹ رکھیں۔ میری نظر میں جب آپ باہر سے اچھے لگیں گے تو اندر سے بھی آپ بہت اچھا محسوس کریں گے۔ بڑھاپے کو اپنی ڈھال اور بد مزاج بننے کے جواز کے طور پہ استعمال نہ کریں۔ کئی دہائیوں کی محنت کے بعد آپ صرف اور صرف اپنے لیے کچھ وقت کے مستحق ہیں۔ اس وقت کو انجوائے کریں اور خوش رہیں۔ کسی دوست یا فیملی کے ساتھ معیاری وقت گزارنے کے لیے کسی اچھے ریسٹوران یا کلب میں مناسب طریقے سے ملبوس ہو کر ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ جائیں، آپ اچھا محسوس کریں گے۔ نمبر 4، اپنے گھر میں رہیں۔ اگر آپ نے اپنے ریٹائرمنٹ کا صحیح منصوبہ بنایا ہے تو اس مرحلے پر آپ ایک مکمل ادائیگی شدہ گھر کے مالک ہوں گے جس پر کوئی رہن یا قرض نہیں ہوگا۔ آپ کا گھر آپ کا کمفرٹ زون ہے جہاں آپ کو آزادی اور رازداری حاصل ہے۔ اس لیے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر میں رہیں۔ آپ اسے بیچ کر اور ایک چھوٹے کمپیکٹ جگہ خرید کر سائز کم کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ رہنے نہ جائیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہ رہیں۔ آپ کہیں اور ذہنی سکون اور آزادی محسوس نہیں کریں گے۔ مغربی ممالک میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں وہ آزادانہ طور پر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس طرح ان کے بچے بھی گھر سے چلے جاتے ہیں۔ تاہم مشرق میں لوگ زیادہ خاندان پر مبنی ہیں اور اب بھی مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے پر یقین رکھتے ہیں، جو کچھ لوگوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے لیکن اکثریت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے تجربہ ہے اور ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ایک اور ریٹائرمنٹ آئیڈیا جو تیزی سے مقبول ہو رہا ہے وہ کہیں نئی جگہ منتقل ہونا ہے، بڑے شہر والے دیہی علاقوں میں یا اس کے برعکس۔ نمبر 5، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اگر آپ اپنے ادارے میں ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ریٹائر ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اسے زندگی سے ریٹائر ہونا نہ سمجھیں۔ یہاں میں اپنے آپ کو متحرک رکھنے کے لیے کچھ طریقوں پر بات کروں گا۔ اگر آپ ذہنی اور جسمانی طور پر کافی متحرک محسوس کرتے ہیں تو کوئی اور آمدنی پیدا کرنے والی نوکری تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی کاروبار کھول لیں، یہاں تک کہ آپ کو کچھ رضاکارانہ عہدہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور اپنے پسندیدہ موضوعات پر مختلف دستاویزی فلمیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے حاصل کردہ علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ ایک انتہائی تجربے کار شخص ہیں اور تجربے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ سب دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت سے بزرگ ریٹائر ہونے پر سیاست، مقامی کونسلوں اور اسی طرح کی دیگر سرگرمیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں جو آپ کی مدد کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے وقت کو رضاکارانہ طور پر دینے کا بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔
اگر آپ کو کوئی مذہبی یا روحانی لگاؤ ہے تو اس سرگرمی کو زیادہ وقت دیں، بشرطے کہ آپ خوش محسوس کرتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کریں اور جو کم مہارت یافتہ لوگ ہیں ان کی مدد کریں، کچھ خیراتی کام کرتے رہیں۔ نمبر 6، گھر سے باہر جائیں۔ میرا پختہ یقین ہے کہ ریٹائرڈ افراد کو باقاعدہ سے گھر سے نکلنے سے جسمانی اور ذہنی طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ گھر سے نکلنے والے بوڑھے افراد کو موت کا خطرہ سب سے کم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کا دل نہیں بھی چاہتا تو گریجویشن، شادیوں، پارٹیوں اور کانفرنسوں کے دعوت نامے قبول کریں اور خوشی سے ان میں پارٹیسپیٹ کریں۔ جتنا ہو سکے باہر جانے کی کوشش کریں، گھر سے باہر نکلیں، ان لوگوں سے ملیں جنہیں آپ نے کچھ عرصے سے نہیں دیکھا، کچھ نیا یا کچھ پرانا تجربہ کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً گھر سے نکلتے رہیں، عجائب گھروں میں جائیں، میدان میں چہل قدمی کریں، باغات میں جائیں۔ نمبر 7، خاندانی تنازعات سے بچیں۔ ریٹائرڈ زندگی کے دوران خاندانی تعلقات کو خوشگوار رکھنا بہت ضروری ہے۔ والدین کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے بچوں یا ان کے بچوں کی زندگی میں مداخلت نہ کریں۔ ان کی زندگیوں میں مداخلت کرنے سے تلخی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ سے وہ مشورہ مانگیں تو دیں، ورنہ مت دیں۔ زندگی میں ان کے حالات کا اپنے حالات سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا جن کا آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا۔ کھیل کا میدان بدل گیا ہے اور انہیں اپنی بقا کے فیصلے کرنے دیں۔ بچوں اور ان کے بچوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ بڑے والدین کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑ جاتے ہیں، لہذا صبر پیدا کریں اور ان کے معاملات میں زیادہ مداخلت نہ کریں۔ ان پر ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید نہ کریں۔ وہ ان چیزوں کو دہراتے رہیں گے تو یہ بڑھاپے کی ایک نشانی ہے۔ اس کو برا نہ بنائیں، ہر موڑ پر ان پر تنقید نہ کریں۔ آپ انہیں شائستگی سے بتا سکتے ہیں اگر کوئی چیز بہت اہم ہے اور وہ نہیں جانتے، لیکن کسی قسم کی ٹوک ٹاک زیادہ نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ ہرٹ فیل کریں۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی زندگی اب تھوڑی رہ گئی ہے، وہ بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں اور ہر شخص کو اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ باقی ٹپس کا مختصر تذکرہ آئندہ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میرے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے تاثرات سے آگاہ کیجیے۔ بہت شکریہ۔